ایسٹ سے آل دا وے سائٹ تک جاتے ہیں, ضلع کیماڑی تک جاتے ہیں, ان کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کام کو بھی ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت جلد کام سٹارٹ کر دیا جائے گا. جس جگہ ہم موجود ہیں یہیں کے پیچھے کورنگی کازوے ہے, جو کہ ہر سال بارش کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے, تباہی کا شکار ہوتی ہے. یہ مقدمہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے ہم نے رکھا اور ہم نے کہا کہ یہاں پر ایک ایلیویٹڈ فلائی اوور ہونا چاہیے, ایکسپریس وے ہونا چاہیے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے منظوری دی اس برج کی, اس فلائی اوور کی, اور تاکید ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انشاءاللہ تمام سٹڈیز وغیرہ کر کے نومبر کے پہلے ہفتے میں اس کا کام شروع کر دیا جائے گا, تاکہ جو لوگ ساؤتھ سے, ایسٹ سے, باقی اضلاع سے کورنگی کی طرف جاتے ہیں, ہمارے بچے بچیاں اسکول کالجز میں پڑھائی کے لیے جاتے ہیں, ہمارے مزدور صنعتوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہمارے صنعت کار اپنی صنعتوں کو چلانے کے لیے جاتے ہیں, کچھ میڈیا ہاؤسز وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں, ایک عام آدمی وہاں پر بستا ہے, اس کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سندھ حکومت اس معاملے کو بھی حل کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر اس فلائی اوور کو بھی, اس برج کو بھی مکمل کر کے دیں گے, تاکہ یہ بھی دیرینہ مسئلہ آپ لوگوں کا ختم ہو. اس کے علاوہ کراچی کی مختلف شاہراہوں کو ریپیئر کرنے کے لیے, جو کہ بارشوں سے تباہی کا شکار ہوئی ہیں, جو گڈھے وغیرہ پڑ گئے ہیں, اس کا پیچ ورک, روڈ کارپیٹنگ کا پروسیس بھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اور بلدیہ عظمیٰ کراچی نے سٹارٹ کر دیا ہے. اور تقریباً کوئی 3-3.25 ارب روپے ہیں جو کہ اس کے اوپر بھی خرچ کیے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر شارع پاکستان فیڈلبی ایریا مینا بازار کے اطراف میں روڈ کارپیٹنگ کی گئی. بلدیہ عظمیٰ کراچی شہید ملت روڈ پہ ٹیپو سلطان فلائی اوور کے نیچے جو سڑک بارشوں سے جس کا نقصان ہوا, جو خالد بن ولید روڈ میڈی کیئر کے سامنے کی سڑک ہے, جمال الدین افغانی روڈ ہے, نیپا کے سامنے کی روڈ ہے, سمامہ والی روڈ ہے, ان تمام سڑکوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, پیچ ورک کر رہے ہیں, تاکہ جلد از جلد شہریوں کا یہ جو پاٹ ہولز کا, سڑکوں کی تزئین و آرائش کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ہم حل کریں. بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں, بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں, میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جب بارش چل رہی ہوتی ہے تو اس زمانے میں آپ یہ ریہیبلیٹیشن نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی 15 ستمبر کو پھر فور کاسٹ ہے کہ بارش ہوگی, لیکن ہم نے اس کا گراؤنڈ ورک سٹارٹ کر لیا کہ اور ہم ڈیلے افورڈ نہیں کر سکتے, بیکاز لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے, تکلیف کا سامنا ہے. میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا, کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کی عوام تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہو. ہر عوامی نمائندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عوام کو, پبلک کو لک آفٹر کیا جا سکے, لیکن کبھی کبھار آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ ان تمام دقتوں کو عبور کر کے ہم کام کر رہے ہیں. میں ایک بار پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے حکومت کے کہنے پر, جب حکومت نے ہدایت دی یہ کام کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کیا, اور آج ماشاءاللہ اس فیصلے کی پائے تکمیل کی طرف ہم جا رہے ہیں. آخر میں آپ تمام دوستوں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے صوبے کا اس وقت ہے, بلکہ سارے پاکستان کا ہے, جو حالیہ بارشوں سے سیلاب سے تباہ کاری ہے, اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے اتحاد کا, یہ وقت ہے باہمی تعاون کا, یہ وقت ہے مل کر کام کرنے کا, تاکہ وہ لوگ جو کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں, بلوچستان کے مختلف اضلاع میں, کے پی میں, پنجاب میں ان حالیہ بارشوں کی تباہ کاری سے متاثر ہوئے ہیں, ہم ان کو لک آفٹر کریں, ہم ان کی مدد کریں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں حکومت ہو, این جی اوز ہوں, پرائیویٹ افراد ہو, ہم سب مل کر خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کام ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اگلے 1.5-2 ماہ وزیر اعلیٰ سندھ نے صرف فوکس کیے ہیں کہ ان لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنی ہے. اتنا پانی ہے, جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ کو پانی نظر آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بڑے لوگ اس میں بھی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نوشیر و فیروز ضلع میں 1700 ملی میٹر بارش نہیں ہوئی. چھوٹا سا ضلع ہے, پٹیدم اس کی چھوٹی سی تحصیل ہے. ایک ہمارا صحافی دوست وہاں کا رہنے والا ہے, وکیل راؤ, وہ بتائے گا آپ کو, چھوٹی سی تحصیل ہے.
1700 मिलीमीटर वहाँ बारिश हुई है। शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट, मैं अभी सुबह आते हुए इरिगेशन के वजीर से बात कर रहा था, वो बेचारा पिछले 10-12 लोग से, वो भी ऑन फील्ड है, इरिगेशन की टीम ऑन फील्ड है, तमाम इंतजामिया ऑन फील्ड है, वजीर आला सिंध हो, गुजरा हो, वो सब काम कर रहे हैं। आज भी बता रहे थे कि वो जो सैलाबी रेजा अप नॉर्थ पंजाब से दाखिल होना है, वो सिंध में दाखिल हो चुका है और बुड्डू के मकाम पे तकरीबन कोई 5,52,000 क्यूसेक पानी दाखिल हुआ है। कोटरी पे तकरीबन 4.5 लाख है। इरिगेशन की टीम वहाँ मौजूद है जो मेक श्योर कर रही है कि इंशाअल्लाह जो दरिया के थ्रू पानी आना है वो हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन हाँ जो बलूचिस्तान की तरफ से दादू में, कंबर शहदाद कोट में पानी आ रहा है वो हमारे लिए एक चैलेंज है। मंछर लेक हमारे लिए इस वक्त एक चैलेंज है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 2010-2011 के सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने अपने बंदों को ऊंचा किया था, 5-5, 6-6 फीट ऊंचा किया था, जिसकी वजह से हम बहुत तबाही को रोकने में कामयाब हुए और अभी भी इंतजामिया वहाँ पर मौजूद है ताकि मेक श्योर किया जा सके कि लोगों के नुकसान को बचाया जा सके। खुदारा इस इशू के ऊपर सियासत ना की जाए, खुदारा इस इशू के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए, ये एक इंसानी अलमिया है और सारी दुनिया के सामने हमें आवाम के इस इशू को उजागर करने की ज़रूरत है इत्तेहाद के साथ। और मैं बताना चाहूँगा जो लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, लेकिन चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हो बिलावल भुट्टो जरदारी, चाहे मोहतरमा फरियाद टालपुर साहिबा हो, चाहे मुराद अली शाह साहब हो, चाहे हमारे बाकी मुख्तलिफ वुज़रा हो, पार्टी के कारकुनान हो, ओहदेदार हो, वो इस वक्त भी एज आई स्पीक वो ग्राउंड में मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब सक्खर आए, सक्खर के बाद वो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्वाबी लेके गए, बलूचिस्तान का रुख किया, दिखाया कि ये तबाहकारी है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की आवाम को है और किस तरीके से हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस की मदद की जरूरत है। हम सब ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। रिलीफ भी हो रही है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कराची में रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस भी बल्दिया उज़्मा कराची ने, सिंध हुकूमत ने स्टार्ट कर दिया। इंशाअल्लाह बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा और आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जिन लोगों की दिलादारी होती है मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, कोई हुकूमत जानबूझ के नहीं चाहेगी कि सड़कें खराब हो, लेकिन हाँ दुश्वारियाँ होती हैं, उन दुश्वारियों को मैं आपको समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आपके ताउन से, आपकी मदद से उन तमाम दुश्वारियों को अबूर करेंगे और मैक्सिमम मदद जो लोगों की कर सकते हैं रिलीफ के हवाले से और रिहैबिलिटेशन के हवाले से इंशाअल्लाह वो सिंध हुकूमत और हमारे तमाम इदारे बल्दिया उज़्मा कराची वो काम करती रहेगी। सवाल जवाब उसी लिहाज से देखा जाए अब जो भी रिलीफ का काम जारी है, सिंध में बड़ी तबाही आई है यकीनन बलूचिस्तान के बाद, लेकिन सिंध में सबसे ज्यादा जारी और माली नुकसान की सिंध नहीं आ सकती है। अब रिलीफ का काम जारी है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा सिंध हुकूमत को वो रिहेबिलिटेशन का होगा। अब रिहेबिलिटेशन के हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या रोड मैप बनाया जा रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही है, इस मुताबिक आ गई है। देखिए ये जो बात करते हैं ना कि सिंध हुकूमत ने सबक हासिल नहीं किया, मेरे भाई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से कौन सबक हासिल करेगा? ये इतना बड़ा ग्लोबल इशू है कि दुनिया के बड़े से बड़े शहर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बारिशें हो रही हैं वो इंतजामिया निमट नहीं पाती। मैंने आपको बताया अगर पटीदन में 1700 मिलीमीटर बारिश होगी, अगर रोड़ी के अंदर 550 मिलीमीटर बारिश होगी, अगर कराची में 1000 मिलीमीटर बारिश होगी, अगर मुंजोदड़ो लाड़काना में 1000 मिलीमीटर बारिश होगी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपका सिस्टम नहीं बना है। उसके बावजूद जो तनकीद करने वाले हैं वो सिर्फ तनकीद करते हैं क्योंकि वो अपनी ज़ात में अंजुमन है, वो अपनी ज़ात का सोचते हैं। मैंने आपको बताया ना कि 2010 में जब सैलाब आया तो इसी सिंध हुकूमत ने, इसी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सिंध में डैम्स बनाने का फैसला किया और आज आपको वो डैम्स बनते हुए नजर आते हैं, कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं। दरावट डैम जो जामशोरो जिले में है वो सैलाब के बाद ही फैसला हुआ था ना, आज आपको नजर आ रहा है कि उस डैम ने पहली बार फुल कैपेसिटी पे स्टोरेज किया। किसने बनाया? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था, आसिफ अली जरदारी साहब का वो विजन था। मुख्तलिफ अजला में हमारे, चाहे कोहिस्तान बेल्ट हो, मलीर हो, सरपारकर हो,
ہم نے ڈیمز بنائے جو کہ پانی اسٹور کرے، جس کا لوکل آبادی کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا واٹر ٹیبل اس سے بہتر ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا منچر کو 5 فٹ اونچا کیا گیا تھا سائیں مراد علی شاہ نے، 2010 میں اریگیشن کے وزیر تھے وہ 5 فٹ کو منچر کو اونچا کیا. تو آج الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا کہ ابھی تک منچر سے پانی ٹاپ اوور نہیں ہوا ہے، اس میں بریج بھی ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صحیح وقت پر اقدامات اٹھائے. اور کل بھی پرسوں ہم گئے تھے منچر پہ، وزیر اعلیٰ خود پرسنلی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے باقی ہمارے جو بند ہیں ان کو بھی 4-4 5-5 فٹ اونچا کیا گیا تاکہ خدا نہ خواستہ جب اس طرح کی تباہ کاری ہو تو اس کو لک آفٹر کر سکیں. لیکن میرے بھائی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بلوچستان میں اتنی بارش ہوگی. یہ سارا پانی جو اس وقت آ رہا ہے آپ کے انڈس کے رائٹ بینک پہ، جس سے کمبر شداد کوٹ، دادو، جامشورو متاثر ہو رہا ہے، یہ سارا پانی آپ کا بلوچستان سے آ رہا ہے، ان پہاڑوں سے آ رہا ہے. تو کام کیا گیا، اس کام سے فائدہ ہوا ہے. لیکن ہاں اگر شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر 1700 ملی میٹر بارش ہوگی تو میرے خیال میں کوئی اس کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتا. پرابلم ہے، اس کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں، سیاست نہ کریں. آج بھی ہمارا عملہ موجود ہے تصویر کھنچوانے میں نہیں، اس پانی کو نکالنے میں ہماری انتظامیہ موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں میڈیا کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پچھلے 2 مہینے سے سندھ بھر میں 6 کے 6 ڈویژنس کے اندر آپ کی انتظامیہ آن گراؤنڈ رہی ہے، کام کرتے رہیے. میری نظر میں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کو شاباشی دینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون عوام کے ساتھ کھڑا ہوا، کون نہیں کھڑا ہوا. ریہیبلیٹیشن ابھی ریلیف ہمارا فوکس ہے. میں نے بتایا کہ ہمارا اسیسمنٹ ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ لگیں گے اس پانی کے جو امپیکٹ ہے اس کو ختم کرنے میں، اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا. تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی، ہماری قیادت، ہمارے لیڈران، ہمارے افسران سندھ حکومت کے سب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی کر سکے ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ کیا جائے. اچھا، یقیناً آپ کی یا وزیر اعلیٰ سمیت سندھ حکومت جو اس وقت کام کر رہی ہے اور ان کی نیتوں پر ہم شک نہیں کریں گے، لیکن جو کرپٹ بیوروکریسی ہے یا ماشاءاللہ ہمارا جو انجینئرنگ سسٹم ہے، آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، مختلف اسکیمیں پروجیکٹ بناتے ہیں، لیکن ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کئی سالوں تک رہ پائے. تو اس کو یقینی کس طرح بنائیں گے؟ اس کے علاوہ یہ جو بحالی کا کام ہے، اس کے لیے اربوں روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اس کی شفافیت کس طرح ہوگی؟ یہ بھی کافی سوال ہے، کیونکہ ماضی میں بہت ساری اطلاعات تھی. اب خالی 25,000 روپے جو دے رہی ہے وفاقی حکومت، اس پر بھی 4 سے 5,000 روپے کٹوتی کی جا رہی ہے چھوٹے بڑے سیاسی علاقوں. چلے میں اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آغاز کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سیلاب آیا تھا، میرپور خاص میں آیا، تھر پارکر کی طرف آیا، وفاقی حکومت کہیں آپ کو نظر نہیں آئی تھی. لیکن اب کی بار آپ نے دیکھا ڈفرینس یہ ہے کہ یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے، اس یونٹی گورنمنٹ نے تفریق نہیں کی کہ خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت میں ہے، پنجاب میں کس کی ہے، بلوچستان میں کس کی ہے، سندھ میں کس کی ہے. اور اس یونٹی گورنمنٹ نے، جس کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شازیہ عطا مری صاحبہ چلا رہی ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ 28 ارب روپے پاکستان بھر میں ان متاثرہ لوگوں کو دیے جائیں گے. تقریباً کوئی 11 لاکھ خاندان ہیں جو مستفید ہوں گے. تو یہ کارنامہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کا ہے کہ کم از کم یہ پیسے تو ایلوکیٹ کیے گئے. اب اس کے اندر جو آپ نے بتایا کٹوتی کی، وہ کسی سرکاری ادارے نے نہیں کی. وہ جو ایجنٹس بیٹھے نا، مافیا جو ہے، انہوں نے کٹوتی کی. کسی نے 2,000 کاٹے، کسی نے 3,000 کاٹے. جیسے ہی اس معاملے کی نشاندہی وزیر اعلیٰ سندھ کو ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو احکامات دیے کہ کارروائی کرو. کارروائی میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تکلیف کی گھڑی میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اس زیادتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو میرے خیال میں فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ غلط چیز کر رہے ہیں، جو حکومت کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کریں، کیا ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے؟ نہیں کی جا رہی؟ کارروائی کی جا رہی ہے. یوٹیلیٹی اسٹورز کا ایک صاحب جس نے شکر کے اندر زیادتی کی اور کچھ سامان کو غائب کیا، اس کے خلاف کارروائی کی سندھ حکومت نے. تو یہ چیز نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی. جہاں جہاں نشاندہی کی جا رہی ہے کہ پرابلم ہے، پریشانی ہے، کارروائی کی جا رہی ہے، اور ٹھوک بتا کے کارروائی کریں. تکلیف کی اس گھڑی میں سمجھتا ہوں ہمیں میک شور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور جتنی دکھی انسانیت کی آپ خدمت کریں گے اتنا بہتر ہو پائے گا. اسی طرح چاہے ریلیف کا کام ہو یا ریہیبلیٹیشن ہو، اس میں ٹرانسپیرنسی کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. انشاءاللہ تمام کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی جو میکسیمم خدمت ہے وہ کی جا سکے.
रोड जो बनाए जा रहे हैं, जैसे ये जो इलाके जो एरिया है वहाँ पे रोड का कितना ही खराब है, रोड कितना हाल है। इस तरह मेरा सवाल ये है कि इमरान खान बार बार कह रहा है कि मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ, और अभी भी वो लाटता है या किसी सपोर्ट उसके बार बार लाटने की बात कर रहा है? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब खतरनाक होते नहीं जा रहे, वो खतरनाक थे, खतरनाक हैं और खतरनाक रहेंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मजदूर के लिए, पाकिस्तान के किसान के लिए, पाकिस्तान की औरत के लिए, पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए। जिस शख्स ने 4 साल में पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ नहीं किया, आज भी अगर वो तहरीक चला रहे हैं तो अपनी ज़ात के लिए चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इक़्तिदार, पाकिस्तान तहरीक इमरान। और मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि तकलीफ की इस घड़ी में जहां आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है, फसलों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के माल मवेशी को नुकसान पहुंचा है, लोगों को नुकसान पहुंचा है, 1300 अमवात हुई हैं सैलाब की वजह से। इमरान खान साहब जो है वो अपने जल से जुलूस कर रहे हैं। और मुझे और ज़्यादा तकलीफ दुख इसलिए होता है कि उनका वजीर आला वो राजनपुर में खड़े होकर लोगों की तकलीफ को मॉनिटर नहीं कर रहा, रिलीफ एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर रहा, वो इमरान खान की जल से जुलूस की तैयारी को मॉनिटर कर रहा है। तो ये लोग खतरनाक हैं और खतरनाक रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने की जरूरत है कि क्या हम इस खतरे के मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्या हमें यह खतरा चाहिए। मैं समझता हूं हमें खतरा नहीं चाहिए। इस खतरे ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है और हमें इस नुकसान से बचने के लिए इमरान खान साहब की ज़ात के लिए ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको डिफीट करना है। और इंशाअल्लाह आपकी मदद से, आपके ताउन से इस प्रोपेगेंडे को डिफीट किया जाएगा और पाकिस्तान के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो इंशाअल्लाह बरसर इक़्तिदार रहेंगे। दो सवाल हैं आपसे। आपके वफाक में इत्तेहादिया एमपीएम उनके रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन उन्होंने ट्वीट किया है कि आरटी के कानून में जो तरामीम की गई है उस हवाले से उनका कहना है कि वो इसकी न सिर्फ केस करेंगे बल्कि अपनी जमात को भी मशवरा देंगे कि हुकूमत से अलहदा हो जाए। दूसरा सवाल यह है कि उनकी मामले पर यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाया गया, इसका स्टेटस भी बता दीजिएगा, क्या ये आरती है और आपकी समझने से इससे माहौलियाती असरात जो है शरीफ की आबादियों में क्या पड़ रहे हैं? अच्छा, मैं ख्वाजा इज़हार साहब का मुझे भी मैसेज आया इस हवाले से। मैं अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से सैलाब मुतासरा इलाकों के हवाले से मसरूफ़ था, मैं इसको पर्सनली चेक नहीं कर पाया, लेकिन मेरा मोहतात अंदाज़ा है कि पिछले 1.5 माह में ना कोई काबीना का इजलास हुआ है और ना असेंबली का इजलास हुआ है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो कोई कानून इस तरह पास हो नहीं सकता, मेरा ये अंदाज़ा है। कोई पुरानी चीज़ हो तो मैं इसको चेक करूँगा, इसलिए मैं मोहतात तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं चेक करके इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि कानून साजी पिछले 1-1.5 माह में तो कोई भी नहीं हुई, कोई रूल असेंबली से पास नहीं, बिकॉज काबीना का इजलास नहीं हुआ। तो एक बार फिर मैं चेक करके इसको क्लैरिफाई कर दूँगा, देख लिया जाएगा। मेरा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, काबीना की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं और डोमिसाइल के कानून के हवाले से। उस कमेटी के अंदर मैं भी था, जाम खान शोरो साहब थे और इम्तियाज़ शेख साहब थे। हम 3 ने अपनी सिफारिशात मुरतब की हैं, लेकिन अभी तक वो काबीना में पेश नहीं हुई, तो कानून की शक्ल नहीं है। तो इसलिए मेरा मोहतात अंदाज़ा है कि ये जो बात की जा रही है ये शायद गलत है, इसमें कंप्लीट हकीकत ना हो। जो दूसरा आप पीछे डंपिंग पॉइंट की बात करते हैं, डंपिंग पॉइंट नहीं है, ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है। माजी में लोग कोरंगी पे, ये जो मलीर नदी का कोना है, यहाँ पर कचरा डंप कर दिया जाता था। जब सॉलिड वेस्ट ने ईस्ट में तो पहले काम करी थी, साउथ में कर रही थी, कोरंगी ने भी काम स्टार्ट किया, तो हमने इन 3 जिलों का एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमें इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि आप गार्बेज उठा के स्ट्रेट अगर लैंडफिल साइट पर लेके जाएंगे उसकी कॉस्ट और इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो फैसला ये किया गया कि तीनों अजला के संगम पे अगर कोई जगह अवेलेबल है जहाँ पे गार्बेज को डंप करके उसको फिर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा सके तो वो किया जाए। ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है। डेली यहाँ पर कचरा लाया जाता है, उसको साइड जो कि जाम चाकरों में है और गोंद पास पे, वहाँ पर उसको मुंतकिल किया जाता है। तो कोई ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये GTS गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है जहाँ पे कचरा डंप करके उठा के लैंडफिल साइट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। आप सब बताइएगा कि शेर से प्राचा चौक की जो इंडस्ट्रियल जोन को मिलाने वाली सड़क है जो कि काफ़ी अहम है,
دیگر سڑکوں کی آپ نے کہا وہ بھی اہم ہے، لیکن وہ بھی کافی اہم سڑک ہے، وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے. سڑک پر نالے کی صفائی کے لیے جو ہے وہ گڑھے کر دیے گئے تھے، لیکن اسے آج تک فل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے حادثات. آپ شیرشاہ روڈ کی بات، پراچا چوک کی بات کر رہے ہیں. شیرشاہ روڈ جو لیاری اور سائڈ کے بیچ والی ہے، رائٹ؟ جی بالکل. شیرشاہ مطلب گلبئی سے لے کر انڈسٹریل زون کی طرف جاتے ہیں آپ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تمام ہی ڈیمس پانی سے بھرے ہوئے ہیں. منچھر جھیل آپ کی پانی سے بھر چکی ہے، لیکن کراچی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، نلوں کو پانی نہیں آتا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ پہلا سوال جو آپ نے شیرشاہ روڈ کے لیے بات کی، شیرشاہ روڈ کو سندھ حکومت بنا رہی ہے اور بارش سے پہلے کام سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے اوپر، لیکن بارش کی وجہ سے اس کام کو روک دیا گیا. اب اس کا کام واپس سٹارٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. شیرشاہ روڈ کی کمپلیٹ فنڈنگ اویلیبل ہے. جس طرح چاکی واڑا روڈ، ٹینری روڈ ہم لیاری میں بنا رہے ہیں، یہ سڑک بلوچستان سے ہم کو کنیکٹ کرتی ہے بائی وے آف شیرشاہ روڈ، تو اس کے پیسے مختص کر دیے گئے ہیں. ٹینڈرنگ ہو گئی، کام شروع کر دیا گیا تھا، بارش کی وجہ سے روکا گیا. بارش رک گئی، اب انشاءاللہ کام اس کے اوپر سٹارٹ کر دیا جائے گا. ٹارگٹ ہمارا یہ اسی مالی سال میں اس کام کو مکمل کر کے دیں گے. اس کے علاوہ 31 اور سڑکیں جو کہ سائٹ صنعتی علاقے میں سندھ حکومت بنا رہی ہے، کچھ کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے، کچھ کے اوپر کام جاری ہے اور کچھ کے اوپر کام سٹارٹ آئندہ چند روز میں کر دیا جائے گا. تقریباً 2.5 سے 3.25 ارب لاگت کے اوپر اس سڑک کو سندھ حکومت بنا رہی ہے تاکہ ہمارے صنعتی ایریے کی جو سڑکوں کی ایکسیس ہے اس کو بہتر بنا دیا جائے. جو ڈیموں کی آپ نے بات کی یہ بڑی اہم ہے. میں آئے دن سوشل میڈیا پہ پڑھتا ہوں کہ ہب ڈیم فل ہے لیکن میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا. میرے بھائی ڈیم کا پانی سیدھا آپ کے گھر میں تو نہیں آئے گا، وہ لائن کے ذریعے آئے گا. لائنز کی بہتری کے لیے، اپنے سسٹم کو بڑھانے کے لیے ماضی میں بدقسمتی کے ساتھ کام نہیں کیا گیا. جو آپ کا ہب کنال سے سسٹم ہے جو اس کو پانی لے کے آتا ہے، اس کی کیپیسٹی ہے 100 MJD. اس میں لیکیج ہے، وہ کوئی 55 سال پرانی لائن ہے، تو لیکیج کی وجہ سے تقریباً کوئی 30-35 MJD پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو سندھ حکومت نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کو بنا رہے ہیں. 14 ارب روپے کا منصوبہ ہے انشاءاللہ، اور وہ جو منصوبہ ہے وہ انشاءاللہ 100 کی 100 MJD پانی کراچی میں لے کر آئے گا، جس سے آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو، ڈسٹرکٹ ویسٹ کو، لیاری اور شیرشاہ کے ایریا کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تقریباً 12 سے 14 مہینے لگیں گے اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے کے لیے. منچھر لیک فل ہے لیکن میرے بھائی منچھر لیک سے پانی کراچی تو نہیں آئے گا نا. تو یہ ہمارے یہاں جو لوگ پروپیگنڈا کرنا جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیموں میں پانی ہے لیکن میرے گھر میں پانی نہیں ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ پانی جو سسٹم لے کے آتا ہے وہ سسٹم جب تک پراپرلی نہیں بنے گا، جب تک اس کے اوپر آپ سیاست ختم نہیں کرو گے، جب تک آپ اس کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ ختم نہیں کرو گے، تب تک میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہو پائے. لاسٹ کوشچن. ہاں مرتضی آپ تھک گئے ہوگے، بالکل ہمیں احساس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ موسمیات ڈپارٹمنٹ نے ایک بار پھر الرٹ کیا ہے کہ ستمبر میں 2 فیز اور آ رہے ہیں. پہلے سندھ اور بلوچستان مکمل تباہ ہے، کراچی کا اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اگر یہ بارش ہوتی ہے تو کیسے دیکھیں 2 فیصلے کرنے ہیں اب حکومت کو. جب عوام یا میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ نیچے رکھ کے کیمرہ جب رپورٹ کرتے ہیں تو آپ سڑک کی تباہی دکھاتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میری حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں. جب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں ریکارڈز پہ لا رہے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے حکومت پہ لوگوں کو مطمئن کرنا، بڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جہاں جہاں سندھ حکومت نے نئی سڑکیں بنائی اور ڈرینیج کا نیا نظام ڈالا، سیوریج کا نیا نظام ڈالا، وہاں پانی نہیں کھڑا ہوا. اس کی میں آپ کو بہترین مثال شارع فیصل دوں گا. پانی نہیں کھڑا ہوا، کیوں؟ کیونکہ نئی ڈرین ڈالی گئی تھی. ہر سال ناگن چورنگی پر پانی کھڑا ہوتا تھا، اب کی بار پانی نہیں کھڑا ہوا، کیوں؟ نئی ڈرین ڈالی گئی. آپ کے نالوں کی صفائی کو بہتر بنایا گیا. یونیورسٹی روڈ پہ کچھ جگہ نیپا وغیرہ، وفاقی اردو یونیورسٹی، وہاں پہ نالا چوک کر گیا، اس کے لیے پانی کھڑا ہوا. لیکن بائی اینڈ لارج جہاں جہاں نئی سڑکوں کو بنایا گیا، چونکہ ڈرینیج کو یقینی بنایا گیا تھا، وہاں پانی اس طریقے سے نہیں کھڑا ہوا. اس پروجیکٹ میں بھی ڈرین کا کمپوننٹ ڈالا گیا اسی لیے تاکہ جو پانی کھڑا ہو اس کو بآسانی نکالا جا سکے. تو کوشش کر رہے ہیں جو بھی وسائل ہیں ان کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے خرچ کریں تاکہ عوام کی خدمت ہو سکے. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. باقی کچھ لوگ ہر حالت میں تنقید کریں گے، کام نہیں ہوگا تو کہیں گے کام نہیں ہو رہا، اور اگر کام ہو جائے گا تو کہیں گے کام صحیح نہیں ہوا، اور اگر کام صحیح بھی ہو گیا تو کہیں گے یار بارش کا زمانہ ہے ابھی ان کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو خدا رہا
تھوڑا سا لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو گائیڈ کرے، ہمارا ہاتھ تھامے، مل کر کام کرے، اسی طریقے سے شہر کی خدمت ہو پائے گی، اس صوبے کی خدمت ہو پائے گی اور پیارے پاکستان کی خدمت ہو جائے گی. تھینک یو.